کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ اگری کی بہترین نظم سے پہلے خاص بات سنتے ہیں۔ صبر سے کام لو اور اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ اگری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر۔ دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے۔ میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھارت تیری، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پہلا بند پڑھتا ہے کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی، گھٹنوں کے بل چلتا تھا میں عبید بھائی، تو میرے پڑوس میں بھگوتی مشرا چاچا ہوتے تھے، میرے پڑوس میں سیتا رام جی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی میں سڑک پار کرتے ہوئے جب میرے پیر لڑکھڑاتے تھے تو میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک پار کرواتے تھے۔ ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے؟ اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ اب کہ ہم دوسرے ہجرت نہیں ہونے والی، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہندوستان ہمارا ہے، آپ کا کیا ہے، میں ان سے چیخ کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں۔ گری راج صاحب آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں، ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں۔ ہم نے چنا ہے ہندوستان کو، ہمارا حق دو گنا ہے اس ملک پر، ہم نے چنا ہے۔ ہم چاہتے تو پرکھوں کے ساتھ جو بٹوارے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ ہم نے اس مٹی میں اپنی سانسوں کو دفن کرنا قبول کیا، ہم گئے نہیں۔ ہمارا دو گنا حق ہے صاحب۔ میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو۔ ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے۔ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو منتخب حدیث کتاب سے غیب کی باتوں پر ایمان لانا حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ سونا ان کی شان میں شامل، روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں،
ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ ہٹا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے اس کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دیں؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ فائدہ، جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہٰذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا مال لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا، اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم سے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھایا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والے ہیں۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخی آگ اس کو کھاوے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ ناظرین، ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔